بچوں کا نکاح کرا دو خدا را، حالات بہت سنگین آ رہے ہیں. ہماری نئی بات نوجوان لڑکا اور لڑکی ماں باپ سے کہتے نہیں ہوں کوئی، لیکن ماں باپ تو بچے کے ماں باپ ہے نا، انہیں اتنا سمجھ نہیں آتا کہ اس عمر میں بچے کو کیا چاہیے اور کیا نہیں. مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين. یا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. الحمدللہ کافی ہفتوں سے، بلکہ ہر جمعہ میں آپ ذرا یہ درود پاک سن رہے ہوں گے، اور سنتے سنتے آپ لوگوں کو یاد بھی ہو چکا ہوں. تو لہٰذا جب بھی درود پاک پڑھنے کا کہا جائے تو بلند آواز سے پڑھے، محفلیں گونجنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک. ٹھیک ہے انشاءاللہ. گزشتہ 2 ہفتوں سے ووٹر آئی ڈی کے عنوان پر گفتگو چل رہی تھی. 28 فروری کا وقت دیا گیا تھا، لیکن اب وقت کو آگے بڑھایا گیا اور 15 مارچ تک دیا گیا. ان حضرات کے ابھی تک ووٹر آئی ڈی نہیں بنی ہے، ان حضرات کو چاہیے کہ وقت سے پہلے تھوڑا سا وقت فارغ کر کے اپنے کاغذات کریکشن کروائیں اور ووٹر آئی ڈی بنائیں. یہ بہت ضروری ہے، یہ دین کا حصہ ہے. اس کو دین سمجھ کے کرو. کیا سمجھ کے؟ دین سمجھ کے کرو. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا زبردست شعر کہا ہے: نکل جائے دین سیاست سے، نکل جائے دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سے. صحابہ کرام نے ساری دنیا کو فتح کیا
اور چنگیز خان نے بھی ساری دنیا کو ہٹا دیا. منگولوں کا جو بانی تھا، منگول امپائر کا، اس نے بھی ساری دنیا کو فتح کی. لیکن دونوں کے فتح کرنے میں فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام کے فتح کرنے میں دین تھا اور چنگیز خان کے فتح کرنے میں ظلم تھا اور طاقت تھی اور دنیا تھی. تو نکل جائے دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے، بولو، چنگیز. تو دین سمجھ کے کرو. ہمارے جمہوری ملک کے اندر ووٹر آئی ڈی بنانا اور اس کا صحیح استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری. پھر جو بندہ اس تعلق سے کام نہیں کرتا، جو بندہ اس عنوان پر بیدار نہیں ہوتا یا کوشش نہیں کرتا، ہمیں کیا کرنے والے کرتے رہیں گے اور ہمارے 2 ووٹ نہیں ڈالنے سے کیا فرق پڑنے والا ہے، ایسے لوگوں کو اذان کے پابندی پر رونے کا حق نہیں ہے. ایسے لوگوں کو مسجدوں کے شہید کرنے پر رونے کا حق نہیں ہے. ایسے لوگوں کو پردے پر پابندی لگانے کے بعد رونے کا حق نہیں ہے. پھر انہیں روتے رہنا چاہیے، پھر ایسے ہی تڑپتے اور مردے رہنا چاہیے اور ہماری نسلوں کے لیے فاتحہ پڑھتے رہنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا ہے کہ کتنے بڑے بڑے گناہ، بہت ہیں. لیکن ایک روایت میں جو حدیث حضرت انس کی ہے اس میں اللہ کے رسول نے 4 باتیں بیان کی. نمبر 1، آج کے جمعہ کا عنوان میرا یہ نہیں ہے، اتنی سی بات کر کے میں اپنے عنوان پر آتا ہوں، لیکن جو ضروری ہے میں وہ بتا رہا ہوں. نمبر 1، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ کو پسند نہیں. کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ. نمبر 2، حقوق الوالدین، نمبر 2، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی حقوق کی حق تلفی کرنا، ان کے احسان کو جھٹلانا، ان کو ناراض کرنا، ان کی آنکھوں سے آنسو کا بہانا، ان کو ذلیل کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ کبائر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. اور قرآن کریم میں آپ دیکھو کہ جہاں بھی اللہ رب العزت نے توحید کا تذکرہ کیا ہے، اکثر و بیشتر جگہ پر توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا. کیا زبردست چیز ہوگی، اولاد سمجھتے نہیں ہے، یہ الگ ٹاپک ہے. تو دوسرے نمبر پر حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی. تیسرے نمبر پر قتل النفس، کسی مسلمان کو، کسی جان کو، کسی انسان کو، چاہے کوئی بھی ہو، ناحق قتل کر دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ قتل کرنا یہ جہاد نہیں ہے، ناحق قتل کرنا یہ جہاد نہیں ہے، یہ گناہ ہے. اگر کسی انسان کو ناحق قتل کیا تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. اسلام جہاد کے اور تلوار کے زور پر بڑا ہے، یہ کہنے والوں ہمارے آقا کا فرمان سنیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی انسان کو، چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو اس نے گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر دیا. اتنا بڑا گناہ اس کو قیامت کے دن ملے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنے چیزیں ہو گئی؟ 3. چوتھے نمبر پر جو میرا آج کا ٹاپک، مطلب جو آنے والا وہ نہیں، جو کہہ رہا ہوں، وہ شہادت الزور، گواہی کو چھپا دینا. گواہی کو کیا کرنا؟ تم نے دیکھا کہ سامنے والا بندہ ظلم کر رہا ہے اور جب تم سے پوچھا گیا کس نے ظلم کیا، تم گواہی کو چھپا رہے ہو. تمہارے گواہی کے چھپانے کی وجہ سے نسلیں برباد ہو سکتی ہیں. جج غلط فیصلہ کر سکتا ہے، جج ظلم فیصلہ کر سکتا ہے، جج ناحق فیصلہ کر سکتا ہے. اس کے ناحق فیصلہ کرنے میں، اس کے ظالمانہ فیصلہ کرنے میں تمہارے گواہی کے چھپانے کا اگر دخل ہوگا تو جتنا وہ گنہگار ہوگا اس کے گناہ میں تم بھی شریک ہو.
تو یہ الیکشن کے موقع پر ووٹ ڈالنا ہو جاتے یہ تم ان کے حق میں گواہی دے رہے ہو کہ بھائی یہ بندہ صحیح ہے، یہ بندہ نمائندے کے قابل ہے، یہ بندہ قائد بننے کے لائق ہے، اس کو چنو، یہ ظالم نہیں ہے، یہ جابر نہیں ہے۔ یہ اگر تم ووٹ نہیں ڈالو گے تو گویا کہ تم نے گواہی کو کیا کر دیا؟ چھپا دیا۔ یہ دین کا حصہ ہے، دین سمجھ کے کرو، کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، جن حضرات کے ووٹر آئی ڈی نہیں بنے ہیں وہ 15 تاریخ سے پہلے بنا لے۔ ملک کے حالات سنگین ہیں، سمجھ جائیں۔ گواہ کے وقت بیداری کا تو بیداری سے کیا حاصل؟ جسے بھی بیدار ہونا ہو، جسے بھی بیدار ہونا ہو ابھی بیدار ہو جائے، بعد میں خون کے آنسو رہوں گے پھر پچھتا کے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، ایک چیز۔ دوسری بات، شب برات کا عنوان تو گزر گیا۔ تیسری بات، رمضان میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، روزے کی فضیلت انشاءاللہ آنے والا جمعہ شعبان کا آخری جمعہ ہوگا۔ آنے والا جمعہ کیا ہوگا؟ شعبان کا آخری جمعہ، اور رمضان سے پہلے کا پہلا جمعہ ہوگا، جس میں انشاءاللہ اس عنوان پر گفتگو ہوگی اگر زندگی باقی رہی۔ اب آج میں جس عنوان کو عام حضرات کی خدمت میں لے کر آیا ہوں وہ عنوان یہ ہے کہ اپنے نوجوان لڑکا اور لڑکیاں ان کا نکاح وقت پر اور جلد از جلد کیا جائے۔ یہ اہم ٹاپک ہے، اس لیے کہ حالات اس اعتبار سے بھی بڑے سنگین چل رہے ہیں ملک ہندوستان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے ایسے آئیں گے، اتنے تیزی سے آئیں گے جیسے کہ تسبیح ٹوٹتی ہے اور اس کے دانے گرتے ہیں تو ایک دانے کے گرنے کے بعد دوسرے دانے کے گرنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہر روز ایک نیا فتنہ ہمارے سامنے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جب استقبال کے لیے فتنہ کھڑا ہے تو اس سے حفاظت کی ذمہ داری ہم پر زیادہ آتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری بارش کے موقع پر جن حضرات کے گھر پترے کے ہوتے ہیں اور گلنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو حضرات بارش کے موسم کے آنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ٹاٹ پتھری ڈالتے ہیں پتھروں پر اور پتھر وغیرہ لگاتے ہیں اور جہاں جہاں سوراخ کے اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بارش کے قطروں سے بچ جائے اور سکون کی نیند سوئے۔ بارش کے قطروں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ان فتنوں سے خطرہ ہے۔ یہ اس سے ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے نسلوں کے ایمان کا اور عزتوں کا مسئلہ ہے۔ تو ان فتنوں کے آنے سے پہلے ان فتنوں کا سدباب کرنا یہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ صحیح؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، نوجوانوں میں لڑکے بھی آگے لڑکیاں بھی آگے، من لم یستطیع، تم میں سے اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے، اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے انکم الباء، نکاح کرنے کی، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ نکاح کرے۔ نکاح کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نگاہیں جھکیں گی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، یہ فائدہ ہوگا لڑکا ہو یا لڑکی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور اگر استطاعت نہیں رکھتے یا موقع نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہے، یہ کر نہیں پا رہے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ روزے کو لازم پکڑے۔ اس کو لازم پکڑے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ رکھنا اس کے خواہش کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ روزہ رکھنا کس کو ٹھنڈا کرنا ہے؟ اے نوجوانوں، اللہ کے رسول نوجوانوں سے مخاطب، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، یہ بھی جوان ہے، یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے ہم سے لگا، ہم سے خاص طور پر مخاطب ہو کر فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، جب تم پر نکاح فرض ہو چکا، نکاح کی بڑی قسمیں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے اور مستحب ہے، اسی طرح نکاح حرام بھی ہے اور نکاح مکروہ تحریمی بھی ہے، یہ نکاح کی اقسام ہے۔ بس ایک جملہ ہم کو معاشرے میں پتا ہے کہ بھائی نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت نہیں۔ اگر ایمان کا خطرہ ہے اور زنا کا خطرہ ہے اور حیا کے لٹ جانے کا خطرہ ہے تو وقت پر نکاح کرنا یہ فرض ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لینا، نوجوانوں کے ماں باپ سے دے رہا ہوں کہ اگر تمہارے بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی اگر بالغ ہو جائیں اور نکاح کے عمر کو اگر پہنچ جائیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کا نکاح کرا دیا جائے۔ اگر ان کا نکاح نہیں کرایا گیا اور نکاح نہیں کرانے کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ ان کے ماں باپ کو سزا عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، بالکل بے پرواہ، بالکل۔ اسلام اعتدال والا مذہب ہے، یاد رکھیں، اسلام فطرت والا مذہب ہے، فطرت سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی اسلام تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام فطرت والا مذہب ہے، فطرت پر ڈھالا گیا مذہب ہے، اور اگر جو انسان، جو قوم فطرت سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گی، وہ قوم ہمیشہ پریشان ہوگی، تباہ ہوگی، برباد ہوگی، ذلیل ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں، تاریخ اس کی گواہ ہے، تاریخ کیا ہے اس کی گواہ ہے۔ ورلڈ وار 2 جب ہوا تھا اس وقت میں زیادہ تعداد میں مرد حضرات ختم ہو گئے تھے، اس لیے کہ جنگ کرنے والوں کی تعداد مردوں کی تھی، عورتوں کی نہیں تھی۔ تو ورلڈ وار 2 کے اندر مرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ عورتوں کے مقابلے میں کس کی تھی؟ مردوں کی تھی۔ گویا کہ 80% مرد ختم ہو گئے، عورتیں زیادہ ہیں۔ تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس وقت ہمیں اسلام کے تعلیم کی طرف آتے، اسلام کی طرف آتے، اسلام کو قبول کرتے اور اس کو ایکسپٹ کرتے اور زندگی گزارتے، تو آج ان کی فیملی سسٹم کی جو زندگی ہے وہ سکون سے اور باقی رہتی۔ لیکن ان لوگوں نے زنا کو حلال قرار دیا، انہوں نے زنا کا راستہ تلاش کیا۔ جن حضرات کے پاس عورتیں نہیں ہیں، ان حضرات کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے ساتھ زنا کرے، زنا کو حلال قرار دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا۔ اس وقت میں ایک انگریز تھا، وہ کہنے لگا آج سے 100 سال کے بعد یہ انگریزوں کو اور عیسائیوں کو لا محالہ مجبوری طور پر اسلام کے اس کانسیپٹ کو، اسلام کے اس طریقے کو، اس تعلیم کو قبول کرنا پڑے گا، مجبوراً صحیح لیکن اس تعلیم کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ اس نے 100 سال کہا تھا، لیکن ابھی حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ انسانوں کو اسلام کے تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ لیکن فقط بکس، دشمنی، نفرت مسلمانوں کی، اسلام کی تعلیمات کی نفرت دل میں ایسی ہے کہ بس یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، اس نے اس کو قبول نہیں کرنا۔ یہ بات اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیں، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں دنیا داری، دنیا کی خواہشیں، عیش و عشرت، یہ سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے حاصل کرنے میں، اللہ کو پانے میں لگ جانا، اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نکاح کرنا، وقت پر کھانا کھانا، نیند آئے تو وقت پر سو جانا، یہ فطرت ہے اور یہ اعتدال ہے اور یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ نکاح کی خواہشیں اللہ رب العزت نے ولیوں میں بھی رکھی ہیں، نبیوں میں بھی رکھی ہیں۔ نبیوں کے اندر اللہ رب العزت نے بھی یہ خواہشیں رکھی ہیں، اس لیے کہ اس خواہش کا پیدا ہونا یہ نسل انسانیت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ یہ خواہشوں کی بڑھنے کی وجہ سے، ان خواہشوں کے پیدا ہونے کے ذریعے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نسل انسانی کو پیدا کرتے ہیں اور نسل انسانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ دنیا کا اللہ نے نظام بنایا ہے۔ عیسائیوں نے رہبانیت کا عنوان دے کر یہ کہہ دیا کہ باقاعدہ اس کی خانقاہیں قائم کر دی گئی کہ جو حضرات دنیا سے بے تعلق اللہ کو پانا چاہتا ہے وہ دنیا سے بے تعلق ہو جائے اور کھانا بالکل سادہ سیدھا ہلکا پھلکا کھانا کھائے، تھوڑا سا نیند لے لے اور بس دنیا کی جتنے بھی عیش و عشرت کی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ چھاڑ کے زندگی گزارے تو اللہ ملیں گے، تو اللہ ملیں گے۔ یہ اللہ کو پانے کا انہوں نے یہ راستہ چن لیا، حالانکہ یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ پھر اس کے نتیجے میں خانقاہیں قائم کر دی گئی اور جو راہب ہوتے تھے وہ راہب اللہ کو پانے کے لیے وہ دنیا داری کو چھوڑ کر اور یہ قسم اٹھاتے تھے کہ ہم کبھی نکاح نہیں کریں گے اور یہ کہہ کر خانقاہ میں آ کے زندگی بسر کرتے تھے۔ ابھی اللہ کو پانا صرف مردوں کے لیے تو نہیں ہے نا، عورتوں کے لیے بھی ہے، تو عورتیں بھی آتی تھی۔ مرد جو شادی نہیں کرنے کی قسم کھاتا، دنیا داری کو چھوڑتا، اس کو راہب کہتے تھے عیسائیوں میں، اور جو عورت شادی نہیں کرنے کی قسم کھاتی اور دنیا داری کو چھوڑ کر آتی تھی اس کو نن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ آتے پھر خانقاہ میں زندگی گزارنے لگے۔
अब क्या नतीजा निकला कि शैतान ने उनको ये जान चलवाई, ये पट्टी पड़वाई कि देखो जितनी ज्यादा शहवत भड़केगी, जितनी ज्यादा ख्वाहिशें भड़केगी और जितनी ज्यादा ख्वाहिशें भड़कने के बाद तुम उसको जितना ज्यादा कुचलोगे उतना ज्यादा तुमको सवाब मिलेगा और उतना ज्यादा तुम अल्लाह के करीब जाएंगे। तो लिहाजा एक छत के नीचे एक ही कमरे में एक राहिब मर्द है और एक नन औरत है, दोनों साथ में, दोनों अजनबी हैं, दोनों ने शादी नहीं की है, साथ में जिंदगी गुजारने लगे। फिर और पट्टी पढ़ाई और ये कहने लगा, ये समझाने लगा उन लोगों को कि देखो एक छत के नीचे तो है लेकिन इतनी ख्वाहिशें भी भड़क रही है, इसलिए इतना ज्यादा सवाब नहीं मिल रहा है, तो तुम क्या करो, एक पेड़ पे दोनों सो जाओ, फिर ख्वाहिशें भड़केंगी, फिर उसको कुचलो और जितना कुचलोगे उतना सवाब मिलेगा और अल्लाह के करीब जाएंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी खानकाएं ख्वाहिशों के अड्डा और बेहयाई का अड्डा और बदकारी का अड्डा बन गई और जिना का अड्डा बन गई। इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर, बल्कि इस्लाम में उस शख्स का ईमान सबसे ज्यादा मजबूत है जो एक निकाह करे, उससे ज्यादा मजबूत है जो दो निकाह करे, उससे ज्यादा मजबूत है जो क्या करे, तीन निकाह करे, और उससे भी ज्यादा निकाह उसका ईमान उसका मजबूत है जो क्या करे, दो निकाह वाले के हमारे मजलिस में बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको मुबारक, हमारी तरफ से हम उनको मुबारकबादी देते हैं। ऐसे माशरे के अंदर एक से ज्यादा निकाह करना ये वक्त की जरूरत है, इस्लाम का हुक्म है, ये समझ कर करें, ये समझ कर करें, लेकिन साथ में उसकी साइड इफेक्ट वो बहुत आते हैं। सिर्फ नफा है तो उसके साथ में उसका जो रिस्क है, जो परेशानी है, जो टेंशन है, वो भी साथ में आएगा। अगर तुम उसके लिए तैयार होते हो तो कर लेना। लेकिन मैं आज मेरा मौजू, मेरे मुखातब अगर कोई है तो वो नौजवान है जिनकी उम्र आज 25, 27 और 30 साल की हो चुकी है, और उन माँ बाप से वो मेरे मुखातब है जिनकी लड़कियां अपने उम्रों को पहुंच चुकी हैं और उन्होंने अब तक अपने बेटियों का निकाह नहीं किया है। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि अपने बेटियों का निकाह कराए, वक्त पर निकाह कराए, वक्त पर निकाह कराना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। आज हालांकि इस्लाम इतना प्यारा, इतना आसान, इतना बेहतरीन और इतना एहतिराम वाला दीन है कि उन्होंने इस्लाम ने निकाह को इतना आसान बना दिया कि निकाह के अंदर एक लड़का है, एक लड़की है, और दो गवाह के मौजूदगी में अगर लड़का कहता है मैंने तुझसे निकाह किया और लड़की कहती है मैंने कबूल किया, दो गवाह मौजूद हैं और महर की रकम अगर तय कर ली गई तो महर की रकम भी आज के जमाने में 3 से 4,000 रुपए की रकम बनती है। इतने इसके अंदर निकाह हो जाता है, ना मस्जिद की जरूरत, ना शादी हॉल की जरूरत, ना खुतबे निकाह की जरूरत, ये सारे ताम झाम की दावतें चलाने की और शादी का कार्ड रुका छपाने की जरूरत, हल्दी की जरूरत, मेहंदी की जरूरत कुछ भी शरीयत में नहीं है। इतना आसान शरीयत ने निकाह को बना दिया था, लेकिन आज के मुआशरे ने निकाह को अजाब बना के रख दिया है कि लड़की की उम्र 22-25 साल की पहुंच रही है, लेकिन बाप निकाह इसलिए नहीं कर रहा है कि निकाह करने के लिए बाप के पास 10 से 15 लाख की रकम जमानी हो रही है, इसलिए कि हल्दी में लगेगा, मेहंदी में लगेगा, रतनगा में लगेगा और शादी के हॉल में लगेगा, कैटरिंग में लगेगा, ये सारी चीजें गैर जरूरी हैं। अगर इसकी वजह से बेटी को इंतजार करना पड़ता है और खुदा ना खास्ता आज का माहौल ऐसा है कि हमारी लड़कियां एजुकेशन हासिल कर रही हैं, कॉलेज में जा रही हैं, तालीम हासिल कर रही हैं, इस बीच अगर हमारी लड़की गुनाह में मुब्तला होती है तो इसका वबाल इस लड़की के माँ और बाप दोनों के कंधे पर आएगा। कहां चुकाओगे? फिर जब भाग जाती है ना, खून के आंसू होते हैं। लड़का और लड़की के नेचर है, लड़का मांग रहा है मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, और बाप कहता है ले खिलौना, ले गाड़ी, ले साइकिल, ले ये छोटा सा ट्रैक्टर देने लेकर आया, छोटी सी कार, एक खिलौना खेल। वो कहेगा बाबा खिलौना लेकर क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, अभी फिलहाल मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए। बाप को खाना मांग रहा है और बाप क्या कर रहा है, भले ही बास नौजवान लड़का और लड़की माँ बाप से कहते नहीं होंगे, लेकिन माँ बाप तो बच्चे के माँ बाप है ना, उन्हें इतना समझ नहीं आता कि इस उम्र में बच्चे को क्या चाहिए और क्या नहीं। गुलिस्ता हफ्ते का वाकया मैं सुना रहा हूं आपको, गुलिस्ता हफ्ते का वाकया, एक लड़की है स्कूटर पे बैठी है, पुणे का वाकया सुना रहा हूं, स्कूटर पे बैठी है, पीछे आरएसएस का एक लोड़ा बैठा हुआ है, खमीस का बच्चा, वो उसको लेकर साथ में चली है। उसकी कारगुजारी सुनाता हूं, उस लड़की के बाप ने इस लड़की को 3 दफा उम्रा करवाया। कितनी दफा? 3 दफा उम्रा करवाया, और आखिरी में जो तीसरा उम्रा था वहां ले जाकर खाने काबा के सामने उसको कसम दिलवाई कि कसम खा कि आज के बाद मैं उसके साथ बात नहीं करूंगी। तुझे ये जरूरत नहीं थी कि तुझे वहां ले जाता, खाने काबा के पास और उम्रा करवाता,
जुमा है, ये शोलापुर वाले और महाराष्ट्र का जो परसों 15 दिन पहले का नहीं, ये 3 दिन पहले मंगल और बुध वाला वाकया सुना रहा हूँ। वो लड़की बुर्के में है और वो कान में बाली पहनकर वो खबीस का बच्चा पीछे बैठा हुआ है और जो रोकने गए थे उस पर उसने हाथ उठाया। इसकी इतनी जुर्रत कहां से आई, इतनी उसकी हिम्मत कहां से आई? उस लड़की ने उसको इतनी इजाजत दे दी ना। इस लड़की के माँ बाप की जिम्मेदारी है। ऐसे कई माशरे में मिसालें हैं, ये एक मिसालें नहीं, हजारों मिसालें हैं, लेकिन एक मिसाल मैंने आपके सामने पेश की है। वक्त पर बच्चों का निकाह करा तो खुदा रहा, हालात बहुत संगीन आ रहे हैं। हमारी नस्लें गैरों के बिस्तर पे जन्म दे रही है, हमारी नस्लें गैरों के बिस्तर पे बच्चे कर रही है। ये हाल हो रहा है और इसका एक ही हल है, एजुकेशन कराए, तालीम कराए, पढ़ाए, आगे बढ़ाए, जो करना है करें। लेकिन जब उनके निकाह का वक्त आ जाए तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उनका क्या करा दिया जाए? बोलो, निकाह करा दिया जाए। खुतबे निकाह, निकाह के अंदर खुतबे निकाह सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। निकाह को आसान करो। एक मुहिम चलाओ, हर इलाके वाले, इस मस्जिद के अंदर अलग अलग इलाके के लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने इलाके में एक मुहिम चलाएं और मुहिम के अंदर जिनके बच्चों के निकाह का वक्त करीब आ चुका है, सबसे पहले वो अपनी कुर्बानी पेश करें। कुर्बानी में पेश करने के लिए माल नहीं मांगा जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि माल जमा के रखो, खर्चा मत करो। माल ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम घर वालों को बुलाओ, बल्कि ये कहा जा रहा है कि तुम अपने जज्बात की कुर्बानी दो, अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी दो, अपने नफ्सानियात की कुर्बानी दो और जो गलत रसूमात हैं उसकी कुर्बानी दो। और अपने तरफ से मुहिम चला के ये चलाए कि भाई निकाह को आसान करे, निकाह को आसान करे, निकाह को आसान करे। बेजा फालतू रसूमात और जितने खर्चे हैं और जो हल्दी मेहंदी रजा का ये शरीयत का तसव्वुर नहीं है, ये गैरों से लिया हुआ तसव्वुर है, गैरों से लिया हुआ तरीका है। इसको बिल्कुल खत्म करें, बाइकाट करें। और जो ऐसी निकाह के अंदर दावत देता है, ऐसी निकाह में जाने की भी कोशिश न करें, बल्कि ये कहे, लोग ये कहते हैं कि अगर नहीं गए तो उसको बुरा लगेगा, उसने शरीयत की खिलाफवर्जी करके अल्लाह को नाराज किया है, अल्लाह को बुरा नहीं लगता है, उसने अल्लाह की रज़ामंदी की परवाह नहीं की, उसने अल्लाह के रसूल की रज़ामंदी की परवाह नहीं की, उसने मुआशरे के दीनदार तबके के दिलों की परवाह नहीं की। तो हम ऐसे गुनहगार लोगों की दिल की परवाह करेंगे? ऐसे गुनहगार लोगों की दिलों की परवाह करेंगे? यही होता है ना, अच्छा करने वाला गुनाह करने वालों की दिल की परवाह करता है कि भाई नहीं गया तो उसको बुरा लगेगा, उसने जो गलत किया है। और मेरे दिल का ख्याल नहीं रखा है कि भाई मेरा चचा दीनदार है, मेरा बाप दीनदार है, मेरा भाई दीनदार है, अगर ये करूंगा तो मेरे भाई को बुरा लगेगा। ये सोचा उसने? जब उसने ये नहीं सोचा है तो तुम उसके दिल के बारे में क्यों सोच रहे हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक की इताअत में खालिक की नाफरमानी जायज नहीं है। एक करके देखो, औलाद सुकून से जिंदगी गुजारेगी, औलाद क्या करेगी? सुकून की जिंदगी गुजारेगी। जो खर्चा करना है बाद में करें, जब जरूरत पड़ेगी, जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे खर्चा करें। एक जहेज की लालच, सामने वाले नहीं मांग रहे फिर भी जबरदस्ती दे रहे, और ये जबरदस्ती देने की एक मजबूरी है। उसकी क्या वजह है मालूम है? कि सामने वाले बाद में ये ताना देते हैं कि अरे हमने नहीं कहा था, तो नहीं देने का सच में, हमने तो ऐसे ही झूठे मुंह कहा था कि भाई नहीं देते भी चलेगा, हमारे बस अपनी बेटी दे तो बहुत बड़ी बात है। अरे कहना पड़ता है भाई, कहते रहते लोग, लेकिन क्या सच में नहीं देने का? बाद में लड़की को ताना देते, तो तेरे माँ बाप को इतनी अक्ल नहीं, दे देते तो क्या फर्क पड़ता? फ्रिज का पानी तो ही पी लेती, इसी की ठंडी हवा तो ही खा लेती। जब तेरे बेटे में इतनी औकात नहीं थी कि पेड़ खरीद के ला सके और अपने आने वाली बीवी को 2 वक्त की रोटी खिला सके, तो तेरे बेटे का निकाह क्यों करवाया? बेटी के बाप के जोड़ का निकाह करवाया। यही हो रहा है ना। और निकाह में आम मतलब फिर सूद से रकम लिया जा रहा है, ब्याज से रकम ली जा रही है, क्योंकि कर्ज इतनी बड़ी अमाउंट कोई देने को तैयार नहीं है, फिर बैंक से और सूद से लिया जाएगा। और खाना विशेष स्टार्टर में 3-4 आइटम, फिर खाने के अंदर मेन कोर्स में 3-4 आइटम, फिर आखिर में आइसक्रीम। खाने वाले भी मजे उड़ा उड़ा के खा रहे हैं, गर्मी का मौसम आइसक्रीम भी रहेगा लास्ट तक आखिर। और ये सूद की रकम से बना हुआ खाना है, इसके अंदर बरकतें आएंगी। बोलो, बरकतें आएंगी कि नौसतें आएंगी? फिर क्या होगा? 1-1.5 साल नहीं गुजरेंगे, तुम्हारी बेटी तलाक लेके घर पे आकर बैठेगी। और ऐसे वाकयात हर दिन सुनने को मिल रहे हैं, हमें सुनने को मिलती है, हमारे पास आते हैं ऐसे वाकयात। तुम्हारे पास क्यों आएंगे? बताए, आपके पास क्यों आएंगे?
ہمارے پاس آتے ہیں، تو جو آتے ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری خدا را سمجھ جائے۔ اور نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، نکاح کا وقت ہے نا، بیل کی طرح بیٹھنا نہیں ہے۔ وہ کٹار ہاتھ میں لے کے بیل کی طرح شیرا پھینک کے بیٹھ جاتا ہے، اس سے جب کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے، ارے میرے دادی نے زبردستی کی۔ اب دادی کا نکاح ہے یا تیرا نکاح ہے، وہی تو ایک دن ہوتا ہے جس میں تیری چلتی ہے، نہ بعد میں کوئی تجھے پوچھنا ہے نہ پہلے تجھے کوئی پوچھنا ہے۔ وہی ایک دن کس سے تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تجھے قبول ہے، اس کے علاوہ بعد میں کوئی پوچھتے جیسے وہ قبول کا سائڈ میں کر دیتے ہیں، چل نکل ہو گیا تیرا کام۔ تو اس ایک دن تک اپنی حیثیت کو پہچانو یار، اس ایک دن اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرو۔ بولو میں کٹار ہاتھ میں نہیں لوں گا، میں مسجد میں نکاح کروں گا، میں شیرا نہیں پیوں گا۔ 10,000 کا شیرا، کتنے ہزار کا؟ حیران ہو گیا، اس سے بھی آگے نہ ہوگا۔ 10,000 کا شیرا، اتنا شیرا کہ اس کو چلنے نہیں آتا ہے، ایک ادھر سے پکڑ کے جیسا کوئی جنازہ لے کے جا رہا ہے، اور اس کا ایسا یہ سامنے کے کون ایسے ہٹا کے دیکھتا ہے کون مجھ سے بات کرتا ہے۔ اور مولوی صاحب کی جو رجسٹر کا جو فیس ہے نا مسجد کی، ایک دھرے والے کی طرف سے 1500، دھرم والے کی طرف سے 1500 روپے، صرف خطبہ پڑھانے کے 1500 روپے لے رہے ہیں۔ اتنا بڑی رہتا ہے کیا جا رہا آپ کا، صرف خطبہ تو پڑھ رہے۔ 10,000 سیرے میں لگا لیے اور 10,000 جوتے میں لگا لیے، جن جوتوں کے اوپر ایک الگ رسم کرتی ہے، اور سالیوں کو 10,000 لوٹاتی ہے اس کی چھپائی پر۔ وہاں شرم نہیں آتی ہے، وہاں غیرت تمہاری نہیں جاتی ہے۔ غیرت کہاں جاتی ہے؟ ہماری رقم شادی کے عنوان پر، رجسٹر کے عنوان پر مسجد میں جا رہے ہو، 3,000 روپے مسجد والے رقم لے رہے، یہ کوئی یہ ظلم ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ شادی کا ہال 1.5 لاکھ کا بک کیا ہے، وہ ظلم نظر نہیں آ رہا ہے، وہاں شرم تمہاری جاتی نہیں ہے، اور مسجد کے اندر 3,000 کی رقم دینا ہے، وہاں پر تمہاری غیرت کیا ہو رہی ہے؟ اے نوجوانوں، ابھی سے کہہ رہا ہوں، کہو اپنے ماں باپ سے میں نکاح کروں گا، ماں باپ کو برا لگے چلے گا۔ لڑکیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر یہ سنتی ہوگی تو اپنے ماں باپ سے کہہ دینا میرے نکاح کا وقت ہے، دیندار گھرانہ دیکھ کر جلدی سے میرا نکاح کرا دو، جلدی سے میرا نکاح کرا دو۔ ایسے لڑکیاں بھی ہیں، ایک لڑکی بھاگ گئی، باپ رونے لگا اور روتے روتے اس کے الفاظ تھے، میری بیٹی مجھ سے 1 سال سے کہہ رہی تھی ابا میرا نکاح کرا دو، میرا نکاح کرا دو۔ ڈیڑھ ماہ کے ساتھ وہ لڑکی نے نکاح کر کے دوسری طرف چلی گئی، ایمان بھی ختم ہو گیا، عزت بھی ختم ہو گئی، دین بھی ختم ہو گیا۔ اس کا ذمہ کس کے سر آئے گا؟ بولے کس کے سر آئے گا؟ اب رونے کی کیا فائدہ ہے؟ 1 سال سے بیٹی جب کہہ رہی نا، آپ سوچے تو صحیح کہ اس کو کہنا پڑ رہا ہے، اس کو کتنی ضرورت ہوگی، اسے کہنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ لڑکیاں حیا کی پیکر ہوتی ہیں، وہ شرم کی پیکر ہوتی ہے، بول نہیں پاتی ہیں، جب وہ بولنے پر مجبور ہوگی تو اس کی ضرورت کتنی شدید ہوگی۔ اس کے باوجود اگر ماں باپ کام نہیں کرتے تو ایسے ماں باپ کے لیے تو اور کیا کہہ سکتے ہیں، فاتحہ پڑھنے کے علاوہ تو کچھ اور نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا نوجوانوں، مسجد میں نکاح کرو، سادگی سے نکاح کرو۔ مسجد میں نکاح کرنے کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ مسجد میں نکاح کر رہے اور کھانا ہال میں کر رہے۔ بولو بھائی کھانا نہیں ہے۔ مولانا انور شاہ قاسمی بنگلور کے بڑے اللہ والے، انہوں نے ابھی حال ہی کے اندر 1.5 سال کے پہلے اپنے بیٹی کا نکاح کروایا، ایک باقاعدہ کارڈ چھپوایا، کارڈ میں یہ لکھ دیا کہ بھائی نہ لڑکے والوں کو نہ لڑکی والوں کو کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، جو آئے گا وہ اپنے خرچے پہ آئے اور دعا دے اور چلے جائیں، دعا دے اور کیا کریں، چلے جائیں۔ برا لگے تو آخر میں لکھ دیا معاف کر دے، برا لگے میری وجہ سے، بھائی تجھے برا لگتا ہے، تیرے برا لگنے کے چکر میں 15 لاکھ کا قرضہ میں اٹھاؤں، تیرے برا لگنے کے چکر میں پوری زندگی قرضہ میں پھرتے بیٹھوں، تجھے برا لگتا ہے نا لگے جا، نہیں آتا ہے میرے شادی میں 1 پلیٹ کا خرچہ بچے گا، تو ابھی تو پلیٹ پہ چلتا ہے 300 روپے کی 1 پلیٹ، 400 روپے کی 1 تھالی پر پیس، 300 روپے، نہیں آئے گا چل نکل۔ بولو شریعت کے دامن کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، شریعت کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی قسم اللہ کبھی تمہیں ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔